پیشانی کے لیے تو ہے کہ زمین کی سجدہ اس طرح کرے کہ زمین کی سختی محسوس ہو، اور سجدے میں پیشانی اس طرح رکھے، اور ناک کی ہڈی زمین پر لگنا لکھا، سختی کا تذکرہ تو میں نے نہیں پڑھا، ناک کی ہڈی لگے۔ اچھا، ہڈی میں یہ کہ جیسے کہ بعض لوگ یہاں زور لگاتے رہتے ہیں اور زخمی کر دیتے ہیں، جن کو پتہ چلتا ہے نا مسئلہ، عمل کا شوق ہوتا ہے، تو اصل یہ اس کو دبائیں گے نا تو ہڈی لگ جائے گی، اور یہ حصہ، خیر یہ بھی حصہ لگا ہے تو ہڈی تو ہے یہ، لیکن یہ بلا وجہ کا تکلف ہے، اور نماز میں پھر وہ خشوع رہنا مشکل ہے کہ یہ لگنی چاہیے، یہ لگنی چاہیے، تو یہ نہیں، بلکہ یہ اس کو دبانا ہے۔ اب وہ جہاں سی جون سی ہڈی لگ جائے وہ لگ جائے گی۔ نوک، صرف نوک لگا دی تو سجدے میں واجب ترک ہو جائے گا، میرا دبانا ہے، یہ حصہ جو ہے نا نوک کے پاس والا حصہ، نوک تو یہ ہے نا، بعض لوگ صرف نوک لگا لیتے ہیں، خالی نوک لگانے سے گزارا نہیں ہے، واجب چھوٹے گا۔ اب وہ پھر اس کے ضمنی مسائل ہیں کہ جیسے کہ پارک میں گھاس پر نماز پڑھی یا گدیلے پہ نماز پڑھی، تو اس میں تو اتنا دبانا ہوگا پیشانی کو کہ اب دبائے گا تو نہیں دبے گی، طاقت بھر دبانا ہوگا کہ اب دبائے گا تو نہیں دبے گی تو سجدہ ہوگا، اور اگر اتنا نہیں دبایا اور دبانے کی گنجائش باقی تھی کہ دباؤ اتنا تو دبتی مزید، تو سجدہ نہیں ہوگا، اور سجدہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ کارپیٹ بعض جگہ بچھاتے ہیں اور اس کے نیچے فوم ہوتے ہیں، تو وہاں یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اس کو بہت دبانا پڑتا ہے، اتنا دبانا پڑے گا کہ اب دبائے گا تو نہیں دبے گی، اگر اس سے اتنا نہیں دبایا تو پھر یہ کہ سجدہ نہیں ہوگا۔ تو ایسے کارپیٹ مسجد میں نہ بچھا جائے، وہ کارپیٹ کے ساتھ بندہ بس کشتی کرتا رہے، نماز کا خشوع تو رہے گا نہیں، سجدے میں دل نہیں لگے گا، امام والا ہے تو زور لگائے گا تو امامہ پھر آ جائے گا نیچے، تو بڑا مطلب ہے کہ حرج والی صورت بن جاتی ہے۔ لیکن چونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اب مالدار لوگ ہوتے ہیں، پیسے بہت ہوتے ہیں ڈالے کا، تو فلاں مسجد میں یار بڑی بڑی مسجد ہے یہ، بلکہ یہ بھی خود کیا ڈالتے ہوں گے، لوگ کانٹیکٹ کرتے ہوں گے، کمیٹیاں حاجی صاحب کر کے اس سے 15 لاکھ روپے نکالوا لیتے ہوں گے، اور یہ نماز جو تکلیف میں ڈال دیتے ہوں گے، یہ اس طرح کی چیزیں بچھا کر۔ اچھا، نمازی بھی تکلیف میں نہیں آتا، نمازی کو مزہ آتا ہوگا، لیکن جو کوئی لاکھوں میں کوئی تو مسئلہ جانتا ہوگا تو وہ تکلیف میں آ جاتا ہوگا، وہ پھر مسجد بدل دیتا ہوگا، وہاں نماز، جیسے میں ہوں نا 100 مسجدیں بدل کر بھی اس مسجد میں جاؤں گا کہ جہاں کارپیٹ اگر ہو بھی تو کڑک ہو کہ سجدہ ہو سکے، تو اس سے کشتی کون کرے؟ ایک مثال میں دے رہا ہوں، کیونکہ مجھے تو دعوت اسلامی کے پہلے سے یہ مسائل پتہ ہے، اور ان مطلب کافی بہت، تو پہلے شاید یا تو لوگوں کے پاس پیسہ کم تھا یا کیا تھا، اس طرح کے کارپیٹ مسجد میں ہوتے نہیں تھے، یا اپنے کرائٹیریا سمجھو کہ لمیٹڈ تھا، تو اس لیے پتہ نہیں چلتا ہوگا۔ ہاں، حرم شریف میں اور وہاں بعض مسجدوں میں کارپیٹ دیکھیں اس طرح کے، یا جو مالدار ملک ہوتے ہیں ان میں بس وہ مسائل، نماز کے احکام لوگوں کو پتہ بہت کم ہے۔ مساجد کے کارپیٹ لینے والوں کی اگر اس معاملے میں تربیت ہو جائے نا، کیونکہ کارپیٹ جیسا آپ نے کہا نا پہلے کی اور آج میں، چونکہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے، مشینیں چینج ہونے کی وجہ سے، اور جس طرح کے اس وقت جو صورتحال بنتی ہے تو ہر چیز میں ایک جدت لائی جاتی ہے، تو پھر کارپیٹ کو بھی بڑا ہی اس کو لے کے چلا جاتا ہے، تو یوں پھر ایک جیسے جوتوں میں ہر چیز میں ایک جدت پیدا ہو رہی ہوتی ہے، نئی نئی مشینیں آتی ہیں، تو اگر مساجد میں کارپیٹ بچھا، جیسے یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو ہم نے کارپیٹ بچھایا تھا، مجھے یاد ہے کہ تقریباً 2 سے 4 دفعہ یا چند مرتبہ وہ کارپیٹ آپ کے پاس لاتے تھے، آپ اس پر سجدہ کر کے بتاتے تھے، پھر اس کو چینج کرتے تھے،
تو یہ سب کچھ کرانے کے بعد پھر یہ فیضان مدینہ کے کارپیٹ فائنل ہوا. تو یہ اس پر ہم نے پھر مشورے بھی کیے تھے آپس میں, اراکین شورا کے بھی مشورے ہوئے تھے. جب امیر علیہ سنت از خود چیک کر کے کارپیٹ اوکے کر رہے ہیں فیضان مدینہ کا, تو ہمیں تو اس سے بڑھ کر یہ کام کرنا چاہیے. اور خود اپنی مساجد میں کم از کم عالمی ہمارے جو مدنی مراکز ہیں فیضان مدینہ ہیں, خدام المساجد کے ذریعے جو ماشاءاللہ ہم کہتے ہیں کہ روز کی 2 مساجد کی ہماری ایوریج ہے, تو یہ مساجد دعوت اسلامی بنا رہی ہے. تو اگر سال بھر کے ہم 600-700 مساجد بنانے میں یا اس طرح کی کوئی ترکیب بنانے میں اللہ کی رحمت سے کامیاب ہو جاتے ہیں, تو پھر وہاں کے معاملات انتظام کے لیے بھی ظاہر بات ہم ان کو درخواست کریں گے, تو ہم کو منع تھوڑی کرے گا کہ نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں ایسا. تو جو ساؤنڈ سسٹم ہو, کارپیٹ ہو, اس طرح کی جو بھی چیزیں, تو میں نے یہ صرف آپ کی ترغیب کے لیے عرض کی دیکھنے سننے والوں کے لیے کہ ہم جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کو جو کارپیٹ دیکھتے ہیں نا, یہ مدنی مرکز میں بچنے سے پہلے چند مرتبہ اس کے مختلف ماڈل یا اس کے مختلف آرٹیکلز, اس میں آرٹیکل کا استعمال ہوتا ہے, اس کے مختلف آرٹیکلز امبیلیشن کے پر لائے گئے اور آپ نے باقاعدہ منع کیا, ریجیکٹ کیا. پھر نقش و نگار والے لائے جاتے تو آپ نے کہا اس میں بھی نمازی کی توجہ بٹے گی, تو یہ اس کا تھوڑا سا اس کو اور سخت لائیے. تو کرا کر پھر ایک کارپیٹ فائنل ہوا, اور یہ اب آپ فیضان مدینہ میں دیکھ رہے ہیں. اب اتنا کرے کون؟ اچھا پھر مسائل کا معلوم ہوتے ہیں مشکل یہ کہ آپ بولو بھائی دعوت اسلامی کی مساجد, تو جہاں جہاں مساجد بن رہی ہیں سب کیا؟ جی ہاں, سب کے لیے. نہیں, میں نے یہی عرض کی کہ جو ہم ہمارے اندر نہیں کر پا رہے, تو ہم ہمارے اندر کریں, پھر دیگر تمام مساجد کے اندر اس تمام مدنی پھولوں کو دیکھا جائے, تاکہ نمازیوں کی نمازوں کا ہوا ہے. بابا پچھلے دنوں بھی کہیں جانا ہوتا تھا تو وہی ہوتا تھا کہ پھر وہ جگہ بدلنی پڑتی تھی. کارپیٹ اتنے موٹے کارپیٹ, وہ باہر ملکوں میں زیادہ, کیونکہ وہ سردی کی وجہ سے نیچے بھی ہیٹنگ لگاتے ہیں, اوپر موٹے کارپیٹ لگاتے ہیں تاکہ نمازیوں کو پاؤں پہ سردی نہ لگے. سجدہ ہوئے نہ ہوئے اس کا نہیں پتہ ہوتا, لیکن پاؤں پہ سردی نہیں لگنی چاہیے اس کا پتہ ہوتا ہے. پھر یہ کہ یہاں جو آپ نے جسے بتایا کہ میں نے بھائی چند بار ریجیکٹ کیا, تو کیا اور جگہ بھی یہ کامیاب ہوگا طریقہ؟ وہ چل بے چل تو ہی نمازی ہے کیا, لے لو کارپیٹ, ایک تو تم کو پتا ہے اور تم مجھے گلے پڑتے ہو, اس کو بدلی کرو. مسئلہ یہ نہیں ہوئے گا. مسئلہ تو آپ نے بیان فرما دیا نا حضور. اب یہ کہ مسجد کا کوئی کام کرنا ہے تو مسجد کی کمیٹی, مسجد کی انتظامیہ یا مسجد کی مجلس کو ان احکامات کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش تو کرنی ہے. کم از کم کچھ نہیں تو مسجد کے امام صاحب کو خدمت کا موقع دے دیں کہ امام صاحب کی تربیت ہو جائے. امام صاحب کو ہی پتا ہوا نا, امام صاحب کے خود کے آگے کے 4 مصلے رکھے ہوئے ہیں کہ ایک مدینے کے پاک کا, ایک مکہ پاک کا, ایک بغداد کا, پھر ایک بریلی شریف سے بھی آیا تھا. تو یوں 4 مصلوں پر امام صاحب نماز پڑھیں گے کہ چاروں کا فیضان لینا ہے. تو پھر یہ سب بات کریں گے تو بات بنے گی, اور پہنچائیں گے تو بات بنے گی. تو اس لیے میں اس کو تھوڑا سا لے کر چلا کہ یہ چونکہ مساجد کا مسئلہ ہے, نماز کا مسئلہ ہے, فرض کی ادائیگی کا مسئلہ, یہ کوئی ایسا جرنل پرابلم نہیں ہے, یہ فرض کی ادائیگی کا مسئلہ ہے, اور سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے. ہم سب کو سیریس ہونا چاہیے. میں تو جب تک وہ زمین پر سجدہ ہوتا تھا نا, میں اب تو کر نہیں پاتا نا, میں بغیر کچھ بچھائے ہی نماز پڑھتا تھا. معمول میرا یہی تھا. اب بہت سخت سردی ہے, اس کی وجہ سے کچھ بچھانا پڑ گیا, یا نزلہ لگ گیا ہے اس کی وجہ سے بچھا دی, کوئی اپنی چادر بچھا لی, یا مطلب کہیں مسجد میں گئے وہاں بچھا ہوا ہے تو وہ تو ظاہر ہٹا نہیں سکتے. تو اس طرح باقی اپنے طور پر جہاں میرا اختیار ہوتا ہے, جیسے کبھی آدمی گھر میں پڑھتا ہے یا کبھی ایسی مسجد میں پہنچے کہ جہاں مطلب یہ بچھا ہوا بھی ہے اور نہیں بچھی ہوئی جگہ بھی ہے, تو وہاں پڑھ لی. لیکن یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے, ایک جگہ باہر ملک میں اسی طرح کوئی خالی جگہ دیکھ کر ہم نے مسجد کے کارپیٹ خوبصورت چھوڑ کے نماز پڑھی, تو کوئی آگے صاحب اور کلام فرمانے لگے کہ تم لوگ کون ہو, اس پہ نماز پڑھتے ہیں خالی فرش پہ. 2 جواب اس کو نہیں, پتہ نہیں ہے بیچاروں کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بات کو تھوڑا پورا کرو. یہ جو ذاتی دلچسپی لینا ہے نا مسجد کے معاملے میں, اس کو مہربانی کر کے تمام عاشقان رسول اس کو نوٹس کریں کہ جہاں جہاں ہمارے مطلب اختیارات ہیں یا جہاں ہماری ذمہ داری ہے, اور شرعاً ذمہ داری صرف والنٹیرلی یا رضاکارانہ آپ نے کہا کہ میں خدمت کرتا ہوں تنخواہ نہیں لیتا,
لیکن جو ذمہ داری آپ نے وقف کے ادارے کی قبول فرما لی ہے تو اب آپ پر اس کی پوری ذمہ داری آتی ہے کہ وہاں پر تمام چیزوں کا جن کی شریعت نے ہمیں پابندی دی ہے اس کا اہتمام کرنا ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے. تو اس میں ہمیں نوٹس کرنا چاہیے، چاہے لائٹوں کا مسئلہ ہو، کارپیٹ کا مسئلہ ہو، وضو خانے ہو، پانی کے مسئلے ہوں، جو بھی ہو، ذمہ داران، نگران اور جتنے بھی عاشقان رسول دیکھ اور سن رہے ہیں، ماشاءاللہ مدنی مذاکرے کی یہ برکت ہوتی ہے کہ ہمیں زندگی کے مختلف عنوانات پر اور ہمارے جو واسطے پڑتے ہیں اس پر ہماری تربیت کی جاتی ہے.